بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے بدلہ میرے ہمراز کا رنگ اور اس کی رائٹر ہیں فرحت اشتیاق۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ سکرات بکرات قسم کی لڑکیاں مجھے ہمیشہ سے ہی زہر لگتی ہیں، بہت دقیق، فلسفیانہ، عالمانہ اور ادبی طرز گفتگو، اور وہ بھی کسی لڑکی کے منہ سے، میرے لیے بڑی ہی ناقابل برداشت قسم کی چیز ہے۔ اسی ناپسندیدگی کی وجہ سے مجھے صوبیہ محسن بھی بری لگا کرتی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی، ارسطو کی جانچ نشین یا پھر افلاطون کے خاندان کا کوئی فرد۔ عام لڑکیوں والی تو اس میں کوئی بات ہی تھی ہی نہیں، نہ بننے سنورنے کا شوق، نہ جیولری، نہ میک اپ، ہر وقت کتابوں، اخبارات اور جرائد میں منہ دیے پتہ نہیں کون سے الجھے ہوئے مسائل کا حل تلاش کیا کرتی تھی۔ اس کے لیے تفریح کی بہترین جگہ یا تو کوئی لائبریری تھی یا پھر کوئی بک فیئر، کوئی سیمینار، کوئی سائنسی نمائش۔ کتابوں سے اس کا اتنا عشق دیکھ کر مجھے اکثر اپنے بچپن کا ایک شعر یاد آ جاتا جو میرا جگری دوست فراز اکثر سنایا کرتا تھا: ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے، ورق ہوگا کفن اپنا۔ پتہ نہیں یہ شعر اس نے کہاں سے سنا تھا۔ مجھے چونکہ شعر و شاعری سے کوئی علاقہ نہیں، اس لیے اس بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، اور صوبیہ کو دیکھ کر مجھے اکثر فراز اور اس کا وہ شعر ضرور یاد آیا کرتے تھے۔ صوبیہ محسن جو میری سگی ماموزاد تھی، اسے سب پیار سے بیا کہا کرتی، اور میں کسی پیار میں تو نہیں، البتہ سب کی تقلید میں اسے بیا ہی کہا کرتا۔ یوں میری اس سے کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ کزن ہونے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت بات چیت ہمارے درمیان ہوا کرتی تھی، اس میں بھی دوستی کا رنگ ہرگز شامل نہیں ہوتا تھا۔ بچپن میں مجھے اس کے اس بکراتی پن کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا۔ میرا سارا بچپن قطر میں گزرا تھا۔ میں ان بچوں میں سے ہوں جو منہ میں سونے چاندی کی کٹلری لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ دولت کی ریل پیل تھی، روک ٹوک کرنے والا کوئی تھا نہیں، اس لیے تھوڑا سا لاپرواہ اور ہر درجہ ضدی ہو گیا تھا۔ میں 7 سال کا تھا جب ممی کا انتقال ہو گیا۔ ممی کے انتقال کے کچھ عرصے بعد پاپا نے دوسری شادی کر لی۔ سلمان ٹی جو میری ستیلی ماں تھی، ان کے ساتھ میری کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ مجھ پر ستیلی ماؤں والے روایتی مظالم کرتی تھی، اور نہ ہی میں اتنا سیدھا اور معصوم تھا کہ خاموشی سے ظلم برداشت کروں، مگر پھر بھی پاپا کی شادی کے بعد میں اپنے گھر اور پاپا سے تھوڑا دور سا ہو گیا۔ ننہالی رشتہ داروں میں مجھے اپنے ماموں جان کا گھرانہ بہت پسند تھا۔ اس پسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ میری سویٹ سی مامی تھی۔ اسکول کے دنوں میں 2-4 مرتبہ ان لوگوں کے ہاں چھٹیاں گزار کر جا چکا تھا، اور ہر بار مامی کا پرشفقت اور ممتا بھرا انداز مجھے دوبارہ ان لوگوں کے گھر آنے کی وجہ فراہم کرتا تھا۔ بیا ماموں جان کی اکلوتی بیٹی تھی، تب میں تھوڑے دنوں کے لیے مہمان کی حیثیت سے آیا کرتا تھا، اس لیے محترمہ کا افلاطون پن اتنا زیادہ میرے سامنے کھل کر نہ آ سکا۔ اس وقت اس کی کبھی کبھار کی عالمانہ گفتگو کو میں اتفاقیہ بات سمجھ کر برداشت کر لیا کرتا تھا، مگر جب سے میں پڑھنے کی وجہ سے کراچی آیا تھا اور ماموں جان ہی کے گھر ٹھہرا، تب سے اس کے عالم فاضل پن نے اچھی طرح واقف ہو گیا۔ پاپا مجھے الیکٹریکل انجینئر کرنے کے لیے اسٹیٹس بھیجنا چاہتے تھے، مگر میں نے وہاں کے مقابلے میں پاکستان جا کر پڑھنے کو ترجیح دی۔ شاید میرے اندر کہیں ماں سے محرومی کا احساس بچپن ہی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ سلمان ٹی کے اجنبی رویوں نے مجھے کبھی بھی ان کو ماں کی حیثیت دینے پر آمادہ نہیں کیا۔ پاپا میرے اس فیصلے پر حیران تھے، مجھے خود بھی اپنے آپ پر تعجب تھا۔ شروع میں مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں نے صرف اور صرف مامی کی وجہ سے کراچی جا کر پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاپا کو میں نے اطمینان دلا دیا تھا، بیچلر ڈگری پاکستان سے لے لوں، پھر اس کے بعد جہاں سے آپ کہیں گے وہیں سے ماسٹرز کروں گا۔ میرے فیصلہ کن انداز پر وہ مان گئے تھے، اور جب میں ماموں جان کے گھر آنے کے لیے بےتاب تھا تو کچھ غلط تو نہیں تھا۔ ماموں جان کے ساتھ میرا ظاہر ہے خونی رشتہ تھا، مگر مامی جس طرح مجھ پر ممتا نچھاور کرتی، جس طرح میرا خیال رکھتی، وہ سب مجھے بہت اچھا اور غیر معمولی سا لگا کرتا۔ دولت سے محبت نہیں خرید سکتے۔ پاپا کے پاس دولت کے انبار تھے، مگر میرے لیے محبت نہ تھی، یا شاید محبت تو تھی، وہ اس کا اظہار کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے NED یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ بیا کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آنر کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، مگر ظاہر یوں کرتی گویا میری نانی دادی ہے: تمہارے امتحان سر پر ہیں اور تم دوستوں اور آؤٹنگز میں مصروف ہو، کچھ سیریس ہو جاؤ پڑھائی میں۔ روک ٹوک تو میں نے کبھی کسی کی برداشت نہیں کی تھی۔ اس چٹانگ بھر کی لڑکی کو تو میں لاتا کسی گنتی میں نہ تھا۔ شروع میں نے اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنے کی کافی کوششیں کی، مگر جلد ہی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس سے دوستی کا مطلب یہ تھا پھر آپ گھنٹوں بیٹھ کر انتہائی خطرناک اور خوفناک قسم کی گفتگو برداشت کریں۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے تو مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی کہ مرزا محمد ہادی امراؤ جان ادا لکھ کر رسوا کیوں ہوئے، اور یہ کہ ایک صاحب تھے اسد نام کے جو بچپن میں مجنوں پر سنگ اٹھایا کرتے تھے، اور بڑے ہو کر بیچاروں کا منہ اس قابل نہیں رہ گیا کہ کعبے جا سکتے۔
ابتدائی چند نشستوں کے بعد تو میں خود ہی اس کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز کرنے لگا۔ اس کی اپنے ہم عمروں کی بنسبت ماموں جان کی ایج گروپ کے لوگوں سے زیادہ بنا کرتی تھی۔ ماموں کے تمام دوستوں کی وہ انتہائی پسندیدہ لڑکی تھی۔ اکثر وہ ماموں جان کے ساتھ جم خانہ چلی جایا کرتی، صرف ان کے کسی دوست سے گفتگو شنید کرنے کے لیے۔ بہت دن ہو گئے لیاقت انکل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ ماموں جان سے مخاطب ہوتی اور وہ بغیر کوئی اعتراض کیے صاحبزادی کو ساتھ لے جاتے، اور یہ لیاقت انکل جو عمر میں ماموں جان سے شاید کچھ بڑے ہی ہوں، اسٹیٹ بینک میں کسی اونچی پوسٹ پر فائز تھے۔ پچھلے دنوں جب وہ اپنی بیگم اور دونوں صاحبزادیوں کے ساتھ ماموں جان کے ہاں ڈنر پر آئے، تب بھی پورے وقت روپے کی قیمت کے عدم استحکام اور معیشت کی زبوں حالی، یورو کے آنے کے بعد ڈالر پر کیا اثرات مرتب ہوئے، یورپی ممالک کی کرنسی ایک ہو جانے کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کو کیا فوائد حاصل ہوئے وغیرہ پر کافی سیر حاصل گفتگو کرتی رہی تھی۔ لیاقت انکل اس کی عالمانہ گفتگو سن کر جھوم رہے تھے۔ چلتے وقت انہوں نے ماموں جان سے کہا تھا، محسن تمہاری بیٹی جینیس ہے، اتنی ذہین اور قابل، بہت آگے جائے گی۔ بھئی تمہاری بیٹی لکھوا لو مجھ سے، یہ لڑکی خوب نام کمائے گی۔ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں پر ملامتی نظریں بھی ڈالی تھی، جو پڑھائی میں تو اچھی خاصی تھی، مگر بجائے اپنی قابلیت بڑھانے اور مطالعہ کرنے کے سارا وقت فیشن اور کپڑوں کے مرض میں مبتلا رہا کرتی۔ ماموں جان ان کے تبصرے پہ فخریہ انداز میں مسکرائے۔ جہاں تک میرا سوال ہے، مجھے لیاقت انکل کی بیٹیاں نارمل اور ماموں جان کی صاحبزادی سنکی محسوس ہوتی تھی۔ ماموں جان کا ہر دوست اور ہر ملاقاتی اس کی قابلیت کے یوں ہی گن گایا کرتا تھا، اور انہی تعریفوں پر محترمہ خود تو کوئی توپ چیز سمجھنے لگی تھی۔ ماموں جان کے برابر والے مکان میں جو پروفیسر صاحب رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ صوبیہ کی خاص طور پر بہت ہی زیادہ دوستی تھی۔ کبھی پڑھائی کی دھن میں مگن بیا صاحبہ ان کے گھر نہ جا پاتی تو وہ فوراً خود ہی تشریف لے آیا کرتے۔ پروفیسر حضرات تو چلو ہوتے ہی ایسے ہیں، مگر یہ لڑکی ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر عجیب عجیب باتیں بڑے ہی مزے میں کیا کرتی۔ کبھی میں باہر سے آتا، پروفیسر انکل اور بیا لان چیئرز پر براجمان نظر آتے، آپس میں خوب زوردار بحثیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کبھی اس محفل میں ماموں جان بھی شریک ہوتے۔ وہ بحث و مباحثے سے زیادہ بیٹی کی قابلیت کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ اندر جاتے جاتے میرے کانوں میں کچھ اس قسم کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اقبال نے تو حسن کو خدا سے شکوہ کرتے ہوئے دکھایا کہ جہاں میں کیوں نہ مجھے لازوال کیا، مگر کیٹس کا اس بارے میں اقبال سے ذرا مختلف نظریہ ہے، بیا مقررانہ انداز میں کہتی۔ پروفیسر انکل اس کی بات کی نفی کرتے، اپنی جوابی دلیل پیش کرتے، اور بحث طویل سے طویل ہوتی چلی جاتی، یا پھر یہ کہ ہاں شیکسپیئر کے اس سانٹ کا جواب نہیں ہے، محبت میں شیکسپیئر نے، اور اسی بات پر تو فیض کا وہ خوبصورت مصرع بھی یاد آتا ہے کہ پریم کتھا کا انت نہ کوئی، کتنی گہرائی ہے اس مصرے میں۔ اور میں اس قسم کی باتیں سن کر جلدی سے اندر مامی کے پاس بھاگتا تھا۔ ماموں جان کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ بڑی پابندی سے بزنس نیوز دیکھا کرتی تھی محترمہ۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال پر اتنی روانی سے بولتے نہیں سنا تھا۔ انڈیکس کتنے پوائنٹس پر آ، حصص کے کاروبار میں مندی کا رجحان کیوں رہا، اور سرمایہ کی مالیت کتنے خرب اور کتنے ارب روپے پر پہنچی ہوئی ہے، وہ بڑی روانی سے اپنے والد محترم کی معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ پچھلے دنوں مامی کے رشتے کے کوئی بھائی جو اندرون سندھ کہیں رہتے تھے اور زمینداری کے پیشے سے وابستہ تھے کی کراچی آمد ہوئی۔ ان کی اپنی کئی ایکڑ قابل کاشت اراضی تھی جس پر وہ گنے کی فصل اگایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کے گھر قیام کرنے ہی کو ترجیح دی، اور بیا کو ان کے ساتھ زراعت کے موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کرتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ یہ لڑکی واقعی کریک ہے، کوئی موضوع چھوڑا بھی ہے اس نے یا نہیں؟ وہ اتنے مزے سے ان سے گنے کی کاشت کے لیے پانی کی صحیح مقدار کی فراہمی پر بات چیت کر رہی تھی۔ سمجھے مارچ اپریل سے ہی گنے کی فصل کے لیے پانی کی درست مقدار فراہم ہو جانی چاہیے۔ وہ گلاسز اپنی ناک پر سیٹ کرتی سنجیدگی سے بول رہی تھی، اور مامی کے عزیز بھائی جان بھانجی صاحبہ کی باخبری کے معترف ہوئے جا رہے تھے۔ کرنٹ افیئرز کی تو خیر بات ہی کیا تھی، وہ سب تو محترمہ کی فنگر ٹپس پر رہا کرتے۔ 11 ستمبر کے بعد کے واقعات، بیشتر اسلامی ممالک کی پرو امریکن پالیسی، چائنا، رشیا اور انڈیا کی چپکے چپکے امریکہ کے خلاف ایک نئے بلاک کی تشکیل، مسلمان ممالک کے عوام کا بتدریج امریکہ کے خلاف بڑھتا ہوا غم و غصہ اور نفرت، کیوبا کے قیدی، وال اسٹریٹ جرنل کا صحافی اور چرچ پر حملہ، اس سب کے پس پردہ اصل حقائق۔ دن بھر میں وہ جب تک 4 انچ اخبار اور جرائد کھنگال نہیں ڈالتی اسے چین نہیں آتا تھا۔ جنگ اور ڈان سے شروع ہوتا یہ سلسلہ ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، خلیج ٹائمز، نیوز ویک، گارجین، وال اسٹریٹ جرنل وغیرہ وغیرہ تک دراز ہو جایا کرتا تھا۔ ماموں جان اپنے جینیس اور انٹلیکچوئل صاحبزادی پر بہت فخر کیا کرتے، مگر مامی کو میں نے کبھی ان کی اس باتوں پر خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ اگرچہ انہوں نے کبھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، مگر مجھے پھر بھی اندازہ تھا وہ ان باتوں پر چڑھتی ہیں۔ مجھے یہاں رہتے 3 سال ہو گئے تھے۔ 3rd ایئر کا امتحان دے کر میں فائنل ایئر میں آیا۔ ان گزرے 3 برسوں میں میری مامی کے ساتھ بہت ہی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ بیٹی صاحبہ کے پاس تو غیر متعلقہ باتوں کے لیے زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، سو مامی اپنی ہر بات مجھ سے ہی شیئر کیا کرتی۔ پاپا اس تمام عرصے میں ایک بار مجھ سے ملنے کراچی آئے، میں بھی 2-3 مرتبہ دوحہ ہو آیا تھا۔
फ़ोन वगैरह पर तो पापा और दोनों भाइयों के साथ रब्ता रहा ही करता। ये बिया का ऑनर्स का आखिरी साल था। इन्हीं पुरसुकून दिनों में मामी ने एक रोज़ अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर एक इतनी मुश्किल और नामुमकिन ख्वाहिश मुझसे कर दी कि मैं सख्ते की कैफियत में मुंह फाड़े कितनी ही देर उनको तकता रहा। मेरा दिल चाह रहा था मैं मम्मी से कहूँ कि इसकी बजाय आप मुझसे ये कहती, अब्बास अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरी खातिर माउंट एवरेस्ट सर करके दिखाओ या अंटार्कटिका के सर्द तरीन मौसम में तनहा 3-4 माह रह कर दिखाओ। मैं ये सब कर गुजरता, मगर जो बात उन्होंने मुझसे इल्तिजाई अंदाज में आंखों में आंसू भरकर मनवाई थी वो तो दुनिया की नामुमकिन तरीन बात थी। फौरी तौर पर तो मैं मम्मी के आंसू और इल्तिजाओं के ज़ेरे असर आ गया था और हज़ार कोशिश के बावजूद उन्हें मना नहीं कर पाया। मगर जब बाद में जज्बात का तूफ़ान थम जाने पर गौर किया कि मामी की मोहब्बत में मैंने कितने मुश्किल काम की जिम्मेदारी कबूल कर ली है तो मेरे होश ठिकाने आ गए। उनकी वो सुकरात की नानी टाइप बेटी इस वक्त भी टीवी पर नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर कैंगरूज से मुतल्लिक कोई डॉक्यूमेंट्री देखने में मगन थी, जिस वक्त वो आहिस्ता आवाज़ में मुझसे इल्तिजाई कर रही थी, एक ही बेटी है मेरी, ऐसे कौन पसंद करेगा इसे। तुम्हारे मामू जान को तो किसी बात का होश ही नहीं, लाड प्यार में बेटी का सत्यानाश कर दिया। दुनिया में कितने लोग हैं जिनके एक ही औलाद होती है मगर वो उनकी मुनासिब परवरिश करते हैं। उनकी इन बातों पर शुरू ही से उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ें करके उसे बिल्कुल ही खपती बना दिया है। देखो ज़रा, अपनी उम्र के लोगों में उठती बैठती ही नहीं, तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते अब्बास कि मेरी बेटी नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव करने लगे। मुझे तो अब इसकी शादी से मुतल्लिक सोच सोच कर हौल उठने शुरू हो गए हैं। ख़ानदान में किसी एक ने भी कभी इशारतन भी बिया के लिए पसंदीदगी का इजहार नहीं किया और ख़ानदान वाले भी अपने रवैये पर हक बजानिब है। ऐसी इलामा किस्म की लड़कियाँ किसी को पसंद आएंगी क्या? बिया इन तमाम बातों से अक्सर लाताल्लुक़ कैंगरूज़ का लाइफस्टाइल, उनकी ग़िज़ा और नशोनुमा के बारे में मालूमात हासिल करने में मसरूफ़ थी। आजकल वो किताबें भी शिकारियात ही के मौजू पर पढ़ रही थी। मामी ने उस रोज़ पहली मरतबा मुझसे बिया के बारे में तफसीली बात की। वो उसकी हरकतों पर सख्त शाकी और नाला थी, उसके मुस्तकबिल की फ़िक्र से तरफ से बेहद फ़िक्रमंद थी। दरअसल पिछले दिनों उनकी बड़ी बेटी जो इटली में रहा करती थी, अपने लायक फ़ाइक और हैंडसम बेटे के लिए ख़ानदान में से किसी लड़की का इंतखाब करने पाकिस्तान आई। उनकी आमद की वजह समझते हुए सारा ख़ानदान उनके इस्तकबाल के लिए नहायत पुरजोश था। मामी और उनकी बहन में बहुत मोहब्बत थी और अक्सर फ़ोन वगैरह पर बात होने पर मामी ने उनके अंदाज़ में ये बात महसूस की थी कि वो बिया में इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड वो बेचारी यूँ हो गई थी कि उन्होंने बचपन के बाद से भांजी को देखा ही नहीं था। बस खुद फ़र्ज़ कर लिया कि मेरी बहन की बेटी है तो हूबहू उस जैसी होगी। मामी ने उनके आने से पहले काफ़ी बिया को कुछ समझाया था। उसने उनकी नसीहतों पर तो क्या अमल करना था। हाँ, अपनी ज़बान और बयान के करिश्मे खूब दिखाए। खाला जान से पहली ही मुलाकात में उसने मामी के अरमानों पर ओस डाल दी। मैं तो इन तमाम मुलाकातों में मौजूद ही नहीं रहा, मगर मामी ने मुझे तफसील से सारी बात बताई। बजाय खाला जान को अपने सगरा पे रख रखा और उनके होनहार फर्जंद को अपनी खूबसूरती और ड्रेसिंग से मुतासिर करने के वो उनसे इटली की तारीख़, वहाँ के लोग और वहाँ के तर्ज़ ज़िंदगी पर गुफ्तगू करती रही। खाला जान भांजी के मुँह से इतनी रवानी से इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू सुनकर अंगश्ते बदंदा रह गए। सारे यूरोप में आपको इतने माहिर चोर और जेब कुतरे नहीं मिलेंगे जितने इटली में, और नेपल्स तो खैर माफिया के सिलसिले में मशहूर है ही। वो कज़न साहब से संजीदगी से कहती, फिर कुछ देर बाद अपनी खालू से जो सोए इत्तफाक कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से वाबस्ता से, उनसे वहाँ के आर्किटेक्चर पर बातें शुरू कर देती। टावर और पैसा को कौन नहीं जानता। हाँ, पैसा सिर्फ इसलिए तो मशहूर नहीं कि वहाँ गलेलियो पैदा हुआ था। वहाँ का मशहूर टावर वो क्यों टेढ़ा हो गया, इस बारे में तो आज तक इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स बहस मुबाहिसा करते हैं। फिर रोहिसो खाला जान की तरफ हो जाता। इटालियन पिज़्ज़ा और पास्ता अब पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल हैं। जैतून तो खूब वाफर पैदा होती है इटली में, और रवायती इटालियन दावतें कितनी मज़े की होती हैं। मेहमानों के सामने एकदम से सारी मेज़ ही सजा देते हमारी तरह, बल्कि एक एक करके डिशेस की रूनुमाई होती है। अक्सर मेहमान बेचारे इस लालच में कि क्या पता अगली डिशेस वाली डिश से ज़्यादा मज़ेदार हो, पहली को ज़रा सा चखने पर ही इत्तेफाक करते हैं। बाद में पता चलता है पहली डिश उम्दा थी, बाद वाली तो यूं ही सही है। कितना पुरदिलचस्प किस्म का होता है उन लोगों का डिनर। वो मामी की तनबीही नज़रों से बेनियाज मुसलसल गुलफशानी करती रहती। आप क्या कभी इटली गई हैं? आखिरकार कज़न साहब ने मजबूर होकर पूछ लिया। नहीं, मैं कभी इटली नहीं गई। हाँ, स्पेन गई थी एक मरतबा मामा और डैडी के साथ। बराबर तो हैं दोनों मिलकर। इटालियन और स्पेनिश ज़बानों में कुछ ख़ास फ़र्क भी नहीं। जैसे स्पेनिश आती हो वो इटालियन बहुत जल्दी सीख सकता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे जापानी और कोरियन ज़बानें। वो फसाहत और बलागत के दरिया बहा रही थी। मामी के खदशात 100% सच साबित हुए। खाला जाने बहन से ऊपरी दिल से भी भांजी के लिए बात नहीं की, बल्कि अपने भाई की बेटी को पसंद करके झट मंगनी और पट ब्याह का इंतज़ाम करवाया था। और इसी वाक़े ने मामी को हालात की संगीनी का एहसास दिलाया। मेरी कोशिशों से अगर उसके लिए कोई रिश्ता आ भी गया तो ये हर बार इसी तरह की हरकतें किया करेगी।
وہ میرے سامنے بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ کاش میں مامی سے اتنی محبت نہ کرتا ہوتا، کم از کم ان کو منع تو کر دیتا۔ وہ لڑکی جو مجھ سے 2 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اسے میں سدھاروں، اور اسے سدھار لینا کیا اتنا آسان کام تھا؟ یوں میں کوئی زاہد خشک نہیں۔ ایسے میں اگر میری کزن صاحبہ کچھ ڈھنگ کی مخلوق ہوتی تو میں مامی کے کہنے پر اس بگڑی ہوئی لڑکی کو سدھارنے میں بڑی خوشی محسوس کرتا، مگر وہ چلتا پلتا انسائکلوپیڈیا، اسے برداشت کرنا تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ چلو کسی ایک آدھ مضمون میں اسے دلچسپی ہوتی تو میں دل پر بھاری پتھر رکھ کر اسے سننا گوارا کر لیتا، مگر یہاں تو دنیا زمانے کا کوئی موضوع ایسا نہیں تھا جس میں آنسا ڈاکٹریٹ کیے ہوئے نہیں تھی۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا خوشی خوشی مامی کے ہاتھوں کے پکے مزیدار لنچ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کھانے پینے کا میں شوقین ہوں، اور مامی میرے اس شوق کی تسکین کا اکثر ہی خاصا معقول انتظام کرتی ہیں۔ مزہ آ گیا مامی، یہ چھولوں کا پلاؤ اور یہ پالک پنیر، سچ کتنے دنوں سے میرا یہ دونوں چیزیں کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ مامی نے خوبصورت سے کرسٹل کے پیالے میں جیلی وغیرہ سے سجے سجائے کسٹرڈ کو میرے آگے رکھا، اور کسٹرڈ دیکھتے ہی میں نے چاول کی ڈش اٹھاتے اپنے ہاتھوں کو فوراً روک لیا۔ میٹھا تو مجھے اتنا پسند ہے کہ صرف سویٹ ڈش سے ہی پورا پیٹ بھر سکتا ہوں۔ وہ میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کسٹرڈ نکالنے لگی تھی۔ مامی کی یہی باتیں تو مجھے ان کا دیوانہ بناتی ہیں، اسی لیے طرح میرا خیال رکھتی ہیں کہ میں خود کو کسی سلطنت کا راجا مہاراجا سمجھنے لگ جاتا ہوں۔ شاید مامی کو بیٹا نہ ہونے کی محرومی کا احساس تھا، اور وہ میرے لاڈ اٹھا کر بیٹے کی کمی پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ تم نے کچھ کیا عباس؟ کچھ دیر بعد مامی نے مجھ سے آہستگی سے دریافت کیا۔ لنچ پر اکثر میں مامی کی وجہ سے گھر آ جایا کرتا تھا۔ میرے دوست گھر جلدی بھاگنے پر میرا مذاق اڑاتے، مگر میں پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میری شرمندگی کے عالم میں نفی میں سر ہلا دے پر وہ مزید مایوس ہو گئی۔ آپ فکر مت کریں، کرتا ہوں میں کچھ، مجھے خود معلوم نہیں تھا میں کیا کروں گا کیا، مگر پھر بھی ان کی اداس شکل مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے تسلی دینے پر مجبور ہو گیا۔ پلیز کچھ کرو عباس، مجھے فکر کے مارے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ آج کل تو اچھی خاصی لڑکیوں کے رشتے مسئلے بنے ہوئے ہیں، نہ کپڑوں کا ہوش نہ بالوں کی فکر، اپنی دنیا میں مگن۔ کوکنگ کے نام پر شاید وہ صرف چائے ہی بنا سکتی ہے، اور وہ بھی جو شاندے سے ملتے جلتے مزے والی۔ میں تو سب کوششیں کر کے دیکھ چکی ہوں، مگر اسے تو جیسے کسی بات سے سروکار ہی نہیں۔ کل میں نے کسی بات پر جل کے کہہ دیا، ان حرکتوں پر کون بیانے آئے گا تمہیں؟ تو جھٹ سے جواب میں بولی، نہ یہ مرد ذات اس قابل بھی نہیں کہ اس پر سوچا جائے، عورتوں کو اپنا محکوم بنا کر خوش ہوتے ہیں مرد، میں تو کبھی کسی کی حاکمیت برداشت نہ کروں۔ کہتے وقت یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ ابا جان بھی وہیں تشریف فرما ہے، اور ان کو سنو بجائے اسے کچھ سرزنش کرتے یا سمجھاتے خاموشی سے بیٹھے مسکراتے رہے۔ وہ بہت شکستہ لہجے میں بول رہی تھی، اچھا خاصا مزیدار کسٹرڈ مجھے انتہائی بد ذائقہ اور کڑوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اچھا مامی، آپ کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ پینے پر آمادہ ہوں، میں نے دل ہی دل میں انہیں مخاطب کیا تھا۔ شام میں وہ افلاطون کی نانی اپنے وزن سے بھی کئی گنا وزنی کتاب ہاتھوں میں لیے لان میں بیٹھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بیا؟ لہجہ دوستانہ کر کے میں اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کتاب پر سے سر اٹھا کر مجھے گھور کر دیکھا گیا، گلاسز کے پیچھے سے جھانکتی وہ خطرناک نگاہیں مجھے بری طرح سے سہما گئی تھی۔ آج کل تم یونیورسٹی کتنا لیٹ جانے لگے ہو، پہلا پیریڈ تو روزانہ ہی مس ہو جاتا ہوگا۔ یہ کھیل کود و تفریحات کام نہیں آئیں گے۔ زندگی میں جو لوگ اپنے آج کی قدر نہیں کرتے، ان کا آنے والا کل ان کی قدر نہیں کرتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس علامہ ابن علامہ کو ایسی سناؤں کہ طبیعت صاف ہو جائے۔ وہ مجھے نصیحت کر کے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ کتاب کی سمت متوجہ ہو چکی تھی۔ جہاں تک میری سٹڈیز کا سوال ہے تو اس معاملے میں کبھی بھی لاپرواہ نہیں رہا۔ میں نے اپنے لیے وہی مضامین پسند کیے تھے جن میں دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی مجھے اپنے دیگر کلاس فیلوز کی طرح رٹے مارنے اور نوٹس کے پیچھے بھاگنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ کلاس میں ہونے والا لیکچر ہی میرے لیے کافی ہوا کرتا۔ الیکٹرک انجینئر سے متعلق کتابیں پڑھنا، پروفیشنل جرنلز کا مطالعہ کرنا، کرنٹ افیئر سے باخبر رہنا، بس میں اس حد تک خود کو محدود رکھنا پسند کیا کرتا۔ ان ٹاپکس کے علاوہ سپورٹس کا موضوع بھی ایسا ہے جس کے بارے میں میری معلومات ہمیشہ مستند اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتی تھی۔ اسکول کالج تک اپنے اسکول کی سنوکر ٹیم کا کیپٹن بھی رہ چکا ہوں، اور باسکن چیمپئن بھی، اور اب بھی پابندی سے اسکواش اور ٹیبل ٹینس کھیلنا پسند کرتا ہوں۔ پابندی سے اس لیے کیونکہ مجھے اپنی فٹنس بہت عزیز ہے، مگر یہ میرے ماموں جان کی اکلوتی صاحبزادی پتہ نہیں کیوں خود کو میری نانی دادی سمجھنے پر تلی بیٹھی رہتی ہیں۔ مامی کا خیال نہ ہوتا تو اس فضول لڑکی پر 10 بار لعنت بھیج کر اپنے کمرے میں جا چکا ہوتا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے کچھ دیر بعد سوال پوچھا۔ یا اللہ، مجھ کمزور ناتواں پر رحم فرما۔ اب کی بار چہرے پر تھوڑی سی رونت لاتے ہوئے مجھے جواب سے نوازا گیا۔ آج کل میں ابن خلدون کو پڑھ رہی ہوں۔ کچھ مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی ہسٹری سے کافی دلچسپی ہے۔ بچپن میں کہیں کچھ پڑھا تھا کہ ابن خلدون کوئی تاریخ دان تھے، اسی وجہ سے اپنی بات بول پایا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس کے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 1.5 گھنٹہ تک میں مسلسل دل ہی دل میں اس دعا کو دہراتا رہا۔ اس نے کیا کیا کہا وہ سب میرے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا، میں تو بس خود کو صبر کی تلقین کرتا وہاں جم کر بیٹھا ہوا تھا۔
آج کے تاریخ دان دراصل ابن خلدون کے ہی نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تاریخ کس طرح مرتب کرتے ہیں، اس بارے میں لوگوں کو ابن خلدون ہی سے استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ خدا کے واسطے ابن خلدون کی پڑھنا نہیں، چپ ہو جاؤ۔ میرا دل دہائیاں دے رہا تھا، مامی یہ آپ نے مجھے کس الجھن میں ڈال دیا۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ مہاتما گوتم بدھ 6 صدی قبل مسیح میں کپل وستو یعنی جو آج کل نیپال کہلاتا ہے، وہ راجا شدودھن کے ہاں پیدا ہوئے۔ ٹالسٹائی نے بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ لکھا، مگر وار اینڈ پیس کا تو جواب نہیں۔ سنو ذرا، تم یہ پیراگراف حیران رہ جاؤ گے۔ حافظ شیرازی کی غزلوں میں سادگی کے ساتھ ساتھ رنگینی بھی ہے اور ایک عجیب پرتاثر سی کیفیت ہے۔ مثلاً یہ اشعار، دانتے کی شاعری اکثر لوگوں کو اپیل کرتی ہے مگر مجھے خاص پسند نہیں۔ ڈارون کا انسان پہلے کیا تھا اور انسان کے ارتقاء کے بارے میں نظریات دراصل مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ انسان نے اپنی موجودہ شکل کیسے حاصل کی۔ سکندر اعظم جس نے دنیا کے بے شمار ملک فتح کیے، جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی کھلی مٹھی یہ بتا رہی تھی کہ وہ دنیا سے خالی ہاتھ کھلی مٹھی یہ بتا رہی تھی کہ وہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ قبلائی خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس کی سلطنت میں جاپان، چین، برما، مشرقی افریقہ اور جنوبی ہند وغیرہ شامل تھے۔ کیا بات تھی ایسی کنفیوشس میں، جو چین میں آج بھی لاکھوں لوگ اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو مذہب کے طور پر مانتے ہیں۔ مونا لیزا بنانے میں لیونارڈو ڈوینچی کو 4 سال لگے تھے۔ سوچو ذرا، وہ اپنے فن سے کتنا سچا عشق کرتا تھا جو 4 سال لگا کر وہ شہرۂ آفاق تصویر بنائی۔ اس زمانے میں جب مشرقی ممالک مغربی ممالک کے بارے میں اور مغربی ممالک مشرقی ممالک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اس قدیم دور میں مارکو پولو کے سفر نامے نے یورپ والوں کو ایشیائی ممالک سے متعلق درست معلومات فراہم کی تھی۔ ہم نیوٹن کا بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا بھلا بیٹھے بیٹھے اس نے سیب کو درختوں پر سے زمین پر گرتے دیکھ کر یہ کیوں سوچا کہ سیب زمین پر ہی کیوں گرا، خاموشی سے گرا ہوا سیب اٹھاتا اور کھانا شروع ہو جاتا۔ یہی تو ہم جیسے سطحی سوچ رکھنے والے اور نیوٹن میں فرق ہے۔ ہم نے تو محاورے تک کسی قسم کے بنا لیے ہیں، آم کھاؤ پیڑ مت گنو وغیرہ۔ جینیس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل اسی قسم کے طویل گفتگو سنتے سنتے میرا کیا حال ہوا ہوگا؟ جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا مسلسل خود کو صبر کی تلقین کرتا رہا۔ میری گائے پلٹ پر وہ 1-2 روز تو حیران ہوئے، پھر اپنی حیرانی پسے پشت ڈال کر اپنے کپ کپ کے جمع کیے ہوئے علم کے گوہرے آبدار میرے اوپر لٹانے شروع کر دیے۔ غالباً اسے صرف اور صرف ایک سامع کی ضرورت تھی، کوئی بھی ہو بس جو سن سکتا ہو۔ پتہ نہیں میرے دماغ میں بھیجا نام کی کوئی چیز بچی تھی یا نہیں۔ بہرحال یہ تھا کہ آج کل مامی مجھے روزانہ بڑی پابندی سے نہار منہ 4-5 مغز کھلایا کرتی تھیں۔ رات کو سونے سے پہلے بھی دودھ میں شہد اور بادام ڈال کر میرے لیے لاتی۔ وہ تھوڑی سی شرمندہ نظر آ رہی تھیں، انہیں پتہ تھا کہ ان کی محبت میں کس کڑے امتحان سے گزر رہا ہوں۔ بیا، میں برٹش کونسل جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ میں تو پہلے بھی اکثر کسی نہ کسی ریفرنس بک کی تلاش میں برٹش کونسل جایا کرتا تھا۔ بیا پر اس حوالے سے مامی کی طرف سے کافی سختی تھی۔ یونیورسٹی کے علاوہ اسے کہیں اکیلے گاڑی لے کر آنے جانے کی قطعاً اجازت نہیں تھی، زیادہ تر وہ ماموں کے ساتھ ہی جاتی۔ آج کل میں اسے اکثر اپنے ساتھ لائبریری لے جایا کرتا۔ میری آفر پر اس کے چہرے پر اس طرح خوشی اور مسرت چھائی جیسے میں اسے سوئٹزرلینڈ کی سیر کرانے جا رہا ہوں۔ وہ کتابوں کے درمیان گھری خوش وقت گزارا کرتی تھی۔ واپسی پر کبھی کبھار ہم کہیں آئس کریم یا برگر وغیرہ کھانے کے لیے بھی رک جایا کرتے۔ اگر میکڈونلڈ میں برگر کھا رہے ہوتے تو سارا وقت وہ مجھے فاسٹ فوڈ کی تاریخ بتاتی رہتی۔ اس روز پونڈیروسا میں بیٹھ کر مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ مسلسل ساؤتھ انڈین کھانوں کی ہسٹری سناتے ہوئے میرا موڈ خراب کر رہی تھی۔ کتنی بار میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، مگر وائے افسوس۔ تم نے نوٹ کیا بھیا، دوبارہ اونچی قمیضوں کا فیشن آ گیا ہے۔ ہمارے پاس سے ایک خوبصورت سی لڑکی خوب سجی سوری اونچی سی قمیض اور ٹراؤزر پہنے گزری تو میں نے موضوع تبدیل کرنے کی خاطر کی آخری کوشش کی۔ یہ بیچاری کم علم لڑکیاں، ان کی زندگی تو صرف کپڑوں اور میک اپ تک ہی محدود ہوتی ہے۔ مجھے تو ترس آتا ہے اس قسم کی لڑکیوں پر۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو کاسمیٹکس کی اشیاء خواتین استعمال کرتی ہیں، خاص طور پر پرفیومز اور ہیئر سپریز، ان میں کاربن کلورو کتنی مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ کتنا خطرناک کیمیکل ہے۔ اوزون کی لیئر کو تباہ کرنے میں اس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھائے۔ اور میرا دل چاہ رہا تھا میں اس آئنسٹائن کی پھوپھی کو اٹھا کر باہر پھینک دوں، جبکہ وہ ہنوز اوزون کی لیئر کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے میں مصروف تھی۔ مامی میری کوششوں پر میرا بہت شکریہ ادا کرتی تھیں اور میں مارے مروت کے انہیں بتا نہیں پاتا تھا کہ آپ کی محبت میں آج کل کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔
سارا دن اس افلاطون کے ساتھ گزار کر اب میں سکون سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ چھٹی کا دن تو مزید آزمائش کا حامل ہوا کرتا۔ مامی سے ایک کپ چائے بنوا کر 2 گولی ڈسپرین کھا کر میں خود کو اتنی خطرناک باتوں کے اثرات سے نکالنا چاہ رہا تھا۔ اگر یوں ہی سو گیا تو ساری رات ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ آسکر ایوارڈز کی تقریب تو یوں بھی میں کبھی مس نہیں کرتا تھا۔ اتنی حسین حسین پریاں اپنے حسن کی بجلیاں گراتی ہوئی، کوئی بدذوق ہی ہوگا جو ان پریوں کو دیکھ کر مسحور نہ ہو جاتا ہو۔ اسی وقت بیا دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ میں نے نکول کڈمین سے وہ مشکل نظریں ہٹا کر بیا کی طرف دیکھا۔ خدا نے کیا فسرت سے بنایا ہے اس حسینہ کو۔ نکول کڈمین کے بعد بیا کو دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے سویٹ ڈش کھاتے کھاتے کسی نے میرے آگے کریلوں کی بھری ہوئی پلیٹ رکھ دی ہو۔ اپنی اس احمقانہ تشبیہ پر مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی، مگر میں نے اسے بیا سے بھی چھپا لیا۔ اچھا یہ آسکرز؟ وہ ٹی وی اسکرین پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ آسکر کا مجسمہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنی شعلہ بیانی شروع کرتی میں نے اس کی بات کاٹ کر کچھ بیزاری سے پوچھا، تمہیں کوئی کام تھا بیا؟ ظاہر ہے اس وقت آنے کا مقصد کوئی کام ہی ہوگا۔ ٹوکے جانے پر اس کا تھوڑا سا منہ بن گیا۔ میرے مانیٹر کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، تصویر کلر نہیں آ رہی اور کمپیوٹر بھی خود بخود سیف موڈ میں چلنے لگا ہے۔ وہ ہنوز ناراضگی بھرے انداز میں اپنے آنے کی وجہ بتانے لگی۔ میں ٹی وی بند کر کے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ جتنی دیر میں اس کے کمپیوٹر کے ساتھ مصروف رہا وہ مجھے فادر آف کمپیوٹر چارلس بیبیج کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا داستانیں سناتی رہی۔ بیا تم تھوڑی دیر چپ نہیں کر سکتی؟ تنگ آ کر میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس وقت کیونکہ میں اسی کا کام کر رہا تھا اس لیے فوراً ہی چپ ہو گئی۔ کافی دنوں بعد میری ارسلان اور احمد کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی تھی۔ دونوں بڑی پابندی سے مجھے ای میل بھیجا کرتے تھے۔ اکثر تو میں پڑھائی اور دوستوں میں مصروف کئی دن تک ان کی میلز پڑھ بھی نہیں پاتا تھا۔ سلمان ٹی کے برخلاف میری اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں سے بہت اچھی اور دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میری چھٹیوں میں دوحہ جانے کا سبب بھی میرے پیارے بھائی ہی ہوا کرتے تھے جو مجھے اصرار کر کے بلایا کرتے۔ اس وقت بھی ہم بڑے بڑے مزے میں چیٹنگ کر رہے تھے، تبھی ایک تیز نسوانی چیخ میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ یا اللہ رحم! چیخنے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کا گلا تیز دھار چاقو سے کاٹا جا رہا ہو۔ بچاؤ! دوبارہ چیخ سنائی دی۔ یہ صوبیہ کی آواز ہے۔ میں بکھلائے ہوئے انداز میں تیزی سے اٹھا تھا۔ ماموں جان اور مامی کسی ڈنر میں گئے ہوئے تھے، کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں گھس آئے گھر میں۔ میں دوڑتا ہوا بیا کے کمرے کی جانب بھاگا۔ چیخوں کی آوازیں بدتدریج بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ رگوں میں دوڑتا غیرت مند خون اچانک جوش مارنے لگا، اور جوش میں ہی تو انسان ہوش کھو دیتا ہے۔ میں نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ کہیں وہ کسی اسلحے سے لیس نہ ہو۔ یہ سوچے بغیر میں دھار سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں گھسا۔ اندر کا منظر میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر میں سٹپٹا گیا۔ وہ بیڈ پر چڑھی آنکھیں بند کیے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا بیا؟ میں حیرت سے خالی کمرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ میری آواز سنتے ہی اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور چیخنا بھی بند کر دیا۔ شکر ہے عباس تم آ گئے۔ یہ دیکھو ادھر، اف میرے اللہ! وہ بیڈ پر بدستور چڑھ کر کھڑی ہوئی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس کے کارپیٹ کی طرف اشارہ کرنے پر میں نے کارپیٹ پر نظر دوڑائیں تو وہاں موجود چیز کو دیکھ کر میرا دل چاہا اس بے وقوف لڑکی کا گلا دبا دوں۔ کتنی بری طرح اس نے مجھے ڈرایا تھا۔ پتہ نہیں میں کیا سوچ بیٹھا تھا۔ میں کارپیٹ پر ادھر سے ادھر مٹر گشت کرتی چھپکلی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اب اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ لا حول ولا قوت! کچھ عقل ہے تم میں کہ نہیں؟ یہ اتنی سی چھپکلی، اسے دیکھ کر تم خطرناک چیخیں مار رہی ہو۔ ذرا اپنا سائز دیکھو، ذرا اس چھوٹے سے رینگنے والے جانور کو دیکھو۔ ٹی وی پر تو کل خوب ڈائناسور کے بارے میں معلوماتی فلم دیکھی جا رہی تھی، اور حال خود کا یہ ہے کہ چھپکلی کو دیکھ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ میں نے بغیر کسی لحاظ کے اسے اچھی طرح جھاڑ پلائی۔ کیا کرتی پھر میں؟ کمرے سے باہر نکل کر نہیں جا سکتی تھی۔ کارپیٹ کے علاوہ کہیں اور ہوتی تو میں بھاگ کر کمرے سے نکل جاتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے کچھ شرمندگی کے عالم میں بولی۔ پلیز عباس اسے مار دو نا! وہ میرے گھورنے پر ڈرتے ڈرتے بولی۔ غصہ تو مجھے اس پر بہت شدید آ رہا تھا۔ میں نے خار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی نظریں چھپکلی پر مرکوز کی۔ اگلے 2 منٹوں کے بعد وہ بیچاری اس دار فونی سے کوچ کر چکی تھی۔ میں بغیر کچھ کہے سنے کمرے سے باہر نکلنے کو تھا کہ وہ چلا کر بولی، اسے پھینک تو دو عباس! خود پھینکو، میں تمہارا نوکر لگا ہوں؟ میں نے جواباً غصے سے کہا، پلیز میرے اچھے بھائی نہیں ہو۔ دیکھو ایک تو مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، دوسرے گھن بھی بہت آتی ہے، دیکھتے ہی متلی ہونے لگتی ہے، اور میں نے تو ساری زندگی چھپکلی اور سانپوں کے ساتھ گزاری ہے۔ میں نے جل کر سوچا، دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتے میں نے اسے اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچایا۔ میں کمرے میں آنے کے بعد واش روم میں ہاتھ دھونے گھس گیا۔ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو وہ کمرے میں موجود تھی۔ تھینک یو باس! میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے بہادر ہو۔ واقعی تمہیں چھپکلیوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر یوں بول رہی تھی جیسے میں نے شیر کا شکار کر لیا تھا۔ اصولاً چھپکلی مارنے پر بہادری کا میڈل ملنے پر میری مردانہ غیرت کو جوش میں آنا چاہیے تھا، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں ہنسی آ گئی۔ فلسفیانہ اور عالمانہ تاثرات کی جگہ اس وقت اس چہرے پر معصومیت ہی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا
इन आंखों में कभी सादा सी मासूमियत भी छाती है। मैंने बगौर उसे देखते हुए सोचा और पता नहीं क्यों वो मासूमाना सा तासुर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर तक मेरी बहादुरी की शान में कसीदा गोई करके वो जा चुकी थी और मैं अब तक बैठा ये सोच रहा था कि जिस वक्त ये सुकरात बुकरात नहीं बनी होती तो खासी माकूल नज़र आती है। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के इलाकई मलबूसात, दस्तकारी और कशीदा कागारी वगैरह से मुतल्लिक नुमाइश लगी हुई थी। आमतौर पर हमारा ग्रुप एक्सपो सेंटर में होने वाली नुमाइशों को मिस नहीं किया करता था। आज नुमाइश में जाना यूँ हो गया कि सुलेमान को अपनी बहन और भाभी के लिए जो कोयटा में रहती थी कुछ तहाइफ खरीदने थे। उसी के इसरार पर हम पांचों एक्सपो सेंटर पहुँचे। यूनिवर्सिटी से वहाँ तक पहुँचने में देर ही कितनी लगती है। सुलेमान के अलावा बाकी सब भी वहाँ सिर्फ तफरीहन आए थे, मगर मुल्तानी कढ़ाई वाले सूट्स के स्टॉल पर रुककर फैसल को अपनी मंगेतर साहबा का ख्याल आ गया और मैं वो उसके लिए सूट पसंद करने लगा। उसके साथ खड़े यूं ही नज़रें दुराते दुराते एक सूट पर जाकर मेरी नज़रें ठहर गईं। ऑफ वाइट कलर का वो खूबसूरत सा सूट जिस पर सुर्ख रंग के धागों से कढ़ाई की हुई थी मुझे एक नज़र में अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया। उसे ख़रीदता देखकर मेरे दोस्त बहुत हैरान थे। इतनी जनाना शॉपिंग तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की। कभी अगर अपनी किसी कज़न या क्लास फेलो को कोई गिफ्ट देता भी था तो कोई कलम या फिर कोई किताब या फिर कोई डेकोरेशन पीस। इन चीज़ों से हटकर तो मैंने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं दिया। यार ये मामी के लिए ख़रीद रहा हूँ। बोलते वक्त मुझे एहसास हुआ मैं दोस्तों से झूठ बोल रहा हूँ। बेचारा अब्बास जहाँ कब इस मासूम की ज़िंदगी में स्वीट मामी के अलावा कोई और खातून तशरीफ़ लाएंगी जिनके लिए ये खुद कुछ ख़रीदारी कर सके। फैज़ल ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं अपने रूटीन के अंदाज में कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। दरअसल मैं खुद अपनी इस खरीदारी पर अब तक अचंभे में मुब्तला था। मामी का नाम लेकर झूठ बोलने पर थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही थी, इसलिए मामी के लिए इसी स्टॉल से एक कड़ा हुआ दुपट्टा खरीद लिया। वापसी में घर जाते हुए मैं खुद अपने आप से लड़ रहा था। सद है तुम पर अब्बास, जहाँ ज़ेब अपने इर्द गिर्द बेशुमार हसीन ज़हीन और नहायत माकूल किस्म की लड़कियों के मौजूद होते हुए भी सफलत उनके लिए तोहफे खरीदते फिर रही हो। खुद पर यह बात मुनकशिफ होते ही ये सूट किसके लिए ख़रीदा गया है मैं अपने आप से बदजन हो गया। अपने अंदर पैदा होती ये तब्दीली तो मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा था, मगर दानिस्ता खुद को झुटलाने की कोशिश किया करता था। लानत है तुम्हारी चॉइस पर अब्बास, जहाँ से मैं खुद को कोस रहा था। क्या दुनिया में मकूल लड़कियों का कहत पड़ गया था कि वो जिसके साथ चंद मिनट गुजारना मुझे दोबर हुआ करता था आजकल मैं बड़े सुकून से बैठकर उसकी अफलातूनी गुफ्तगू सुना करता। हालांकि उस रोज़ के बाद वो मासूमाना सा तासुर दोबारा कभी नज़र नहीं आया, मगर मुझ जैसे अहमक इंसान के लिए तो वो एक तासुर ही काफ़ी गहरा साबित हुआ था। मोहब्बत की इस तारीफ में कि मोहब्बत की इस तारीफ़ में कि मोहब्बत अंधी होती है। अब आप इस बात का भी इजाफा कर ले कि अंधी होने के साथ साथ मोहब्बत अहमक, उल्लू, घामड़, पागल और बेवकूफ़ भी होती है। और ये कि अगर पागलों के सर पर सींग हुआ करते तो अब्बास जहाँ ज़ेब भी सर पर सींग लिए घूम रहा होता। शाम में मैंने उसे और मामी को इन दोनों के लिए ख़रीदे गए तोहफे पकड़ाए। मामी दुपट्टा देखकर बहुत खुश हुई। बहुत प्यारा है अब्बास, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। आज से पहले मुझे भी यूँ ही खुशफहमी थी मम्मी। वो वो मोहतरमा सूट देखकर शान बेनियाजी से शुक्रिया कहती दोबारा टाइम्स के ताज़ा शुमारे की जानी मुतवज्जा होगी। और शुक्रिया भी क्या, दिल जलाने वाला अंदाज़ था। बहुत शुक्रिया, वैसे इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत तो नहीं थी। शायद दरपर्दा मुझे ये समझाना मकसूद था कि इन कपड़ों, जूतों और ज़ेवरात से मुतासिर होने वाली लड़कियों में मैं शामिल नहीं। मुझे अगर कोई तोहफ़ा देने का शौक़ तुम्हारे दिल में जागा ही था तो कोई किताब देते तोहफे में, कोई इंसाइक्लोपीडिया, कोई सब फलसफियाना और आलमाना सी बुक। दोपहर से जो खुद पर झंझलाहट और गुस्सा मुसलसल सवार था वो मज़ीद भर गया। दिल चाह रहा था दीवार से जाकर अपना सर टकराऊं, अपने इस फजूल से दिल को निकाल कर ही फेंक दूँ जो बिला वजह मुझे आजिज़ कर रहा था। मामी के बहुत रोकने के बावजूद मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बेक करके रखा हुआ है, वो खाते जाओ। मैं माजरत करता गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल आया। कुछ वक्त जिम खाना और फिर बाकी का वक्त दोस्तों में गुजार कर फिर मैं रात गई ही घर वापस आया। और जब रात को सोने के लिए लेटा तो सोने से पहले जो आखिरी ख्याल मेरे जहन में आया वो ये था कि वो ये सूट पहन कर लगेगी कैसी। तूफ़ है तुम पर अब्बास, मैंने गुस्से में तकिया उठाकर दूर फेंका। पता नहीं ये क्या खन्नास भर गया था मेरे दिमाग में। या अल्लाह, मुझे सफरातून के शर से पनाह में रख। मैंने जल्दी से अल्लाह को याद किया। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है अब्बास? तुम मिल्टन की इस मार्कातुल आरा तख्लीक के बारे में क्या नज़रिया रखती हो? वो लॉन में मेरे साथ बैठी पिछले 1 घंटे से मिल्टन पर बोलने में मसरूफ़ थी। बिया, तुम बालों की कटिंग क्यों नहीं करवा लेती? ज़रा से चेंज से तुम बहुत अच्छी लगने लगोगी। मेरे इस जुमले पर उसने नापसंदीदा नज़रों से मुझे देखा। हर वक्त बालों का घोंसला बनाए फिरती है, उलझे बिखरे बाल, क्लिप से निकली बेतु के अंदाज में इर्द गिर्द बिखरी लिटे। अगर उन्हें ज़रा सा सवार दिया जाए तो कितनी बेहतर लग सकती थी ये मिल्टन की मद्दाह। मैं बगौर उसे देखते हुए सोच रहा था, छोड़ो इसे, मुझे पता है मुझे अच्छा वच्छा लगने का कोई शौक़ नहीं। हाँ, मैं तुमसे क्या कह रही थी? वो मेरी बात नज़रअंदाज करके दोबारा शुरू हो चुकी थी। तुम्हारे फेवरेट मिर्ज़ा गालिब की क्लासिकल गज़लों
پر شیما کرمانی بھی پرفارم کر رہی ہیں، چلوں گی دیکھنے؟ میں نے کچھ دیر بعد اس کی بات کرتے ہوئے پوچھا تو بڑی خوشی خوشی وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں اتنی دیر میں ای میلز چیک کرتا لیتا ہوں۔ میں کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ دوپہر میں ہی تو نہا کر یہ کپڑے پہنے تھے، اچھے خاصے ہیں۔ وہ اپنے کاٹن کے انتہائی فضول سوٹ کو اچھے خاصے کہہ کر میرا موڈ آف کر گئی۔ پھر بھی میں اتنی جلدی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم وہی سوٹ پہن لو نا بیا جو میں نے دیا تھا۔ اپنے ہی لہجے میں موجود ڈھیر ساری اپنائیت اور کسی بڑی ہی شدید خواہش کی موجودگی نے مجھے اندر ہی اندر جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ کیا تم کپڑوں وپڑوں کے غم میں پڑ گئے ہو؟ ہٹاؤ اس ٹاپک کو، جلدی سے چلو، مجھے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ شیما کرمانی پرفارم کرے گی، اف مزہ آ جائے گا۔ عشق انسان کو یوں ہی ذلیل کرواتا ہے، تبھی تو دنیا کے تمام عاشق پیٹ بھر بھر کر ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ میں غصے میں اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، مگر وہ میرے گھورنے سے بے نیاز جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مجھے یاد نہیں رہا آج تو فیصل کے گھر پر سارے دوستوں کو جمع ہونا تھا۔ مامی کو بتا دینا میں رات میں دیر سے آؤں گا، کمبائن اسٹڈی کا پروگرام ہے ہمارا۔ میں دل ہی دل میں کھولتا گاڑی کی چابی اٹھا کر پورش کی طرف چلا گیا۔ سمجھتی کیا ہے یہ اسٹوپڈ خود کو، گھنٹوں میرا دماغ کھولتا رہا۔ بیا پلیز ایک کپ چائے پلا دو۔ میں کمپیوٹر پر اپنے پروجیکٹ کا کچھ کام کر رہا تھا، وہ وہیں موجود تھی، شاید کوئی نوٹس وغیرہ بنائے جا رہی تھی۔ تم خود بنا لو، دیکھ نہیں رہے میں کتنی بزی ہوں؟ وہاں سے صاف انکار آیا۔ سر اٹھائے بغیر مجھے جواب دے کر وہ اسی شدومت سے لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ میری مردانہ انار پر بڑی کاری ضرب پڑی تھی اس انکار سے۔ اس کے بجائے میں نے یہ فرمائش اپنی کسی اور کزن یا دوست سے کی ہوتی تو وہ آدھی رات کو بھی سر کے بل جا کر میرے لیے چائے بنا کر لے آتے، بلکہ اگر پہلے چائے کے باغات میں سے جا کر پتی لانی پڑتی وہ بھی لے آتی۔ اپنی شخصیت پر میں یوں ہی تو فخر نہیں کیا کرتا۔ لڑکیاں جس طرح مجھے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں، سرگوشیوں میں میری سمارٹنس اور ذہانت کی تعریفیں کرتی ہیں، وہ سب مجھے ساتویں آسمان پر پہنچانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ میرا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ یا یہ لڑکی بدل جائے یا پھر میرے دل میں پیدا ہونے والے یہ اوٹ پٹانگ خیال تبدیل ہو جائے، ورنہ میں لازمی پاگل ہو جاؤں گا۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا تھا۔ ماموں کی مروت میں شروع کیا جانے والا کام آہستہ آہستہ میری زندگی کا روگ بنتا جا رہا تھا۔ مامی احساسی ممنونیت سے ملغوب ہو کر کبھی میرا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتی تو میرا دل رونے کو چاہنے لگتا۔ مامی آپ کی لاڈلی نے واقعی مجھے بھی پاگل بنا دیا ہے، کیونکہ کوئی ہوش مند آدمی تو اس طرح کی باتیں سوچ نہیں سکتا۔ انہی الجھے سے دنوں میں زرمین جو مامی کی بھانجی تھی، اس کی اسلام آباد سے آمد ہوئی۔ گریجویشن کرنے کے بعد فی الحال وہ فارغ تھی اور چھٹیاں گزارنے خالہ کے گھر آ گئی۔ کیا لڑکی تھی وہ، بے تحاشا حسین، اور اس پر ستم یہ کہ اسے اپنی اس خوبصورتی کا پورا احساس بھی تھا۔ حسن خود آگاہ بھی ہو تو مزید قیامت ڈھاتا ہے، اس پر گفتگو کا سلیقہ بھی تھا محترمہ کے پاس۔ اس سے بات کرتے ہوئے نہ سر میں درد ہوتا تھا، نہ کہیں بھاگ جانے کو جی چاہتا۔ سارا دن وہ مامی کے ساتھ گھر پر ہوتی اور اکثر کھانا وغیرہ وہی بنا لیا کرتی تھی۔ عباس ڈنر گھر پر ہی کرنا، سی فوڈز ملیں گے آج تمہیں کھانے میں۔ میں سلیمان کے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب پیچھے سے زرمین نے آواز دی۔ میں گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ وہ بڑی بے تکلف سی لڑکی تھی۔ آتے ہی اس نے خود ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اکثر اس سے کافی دوستانہ ماحول میں گپ شپ ہو جایا کرتی تھی، بلکہ آج لنچ کرتے ہوئے تو مامی نے مجھ سے اسے کہیں گھمانے پھرانے لے جانے کے لیے بھی کہا۔ سارا دن زرمین بیچاری گھر میں بور ہوتی رہتی ہے، موقع ملے تو اسے کہیں گھما لو، پھر باقاعدہ پکنک کا پروگرام میں تمہارے ماموں جان سے پوچھ کر رکھتی ہوں۔ میں نے ان کی بات پر خاموشی سے گردن ہلا دی۔ رات کا کھانا واقعی بہت مزیدار تھا۔ ماموں جان بھی زرمین کے سگراپے سے بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ بیا صاحبہ حسب دستور خاموشی سے کھانا کھاتی کسی فلسفیانہ مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ جب سے زرمین آئی تھی میرا بیا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت کم ہو گیا تھا۔ کل بھی جب وہ مجھے کسی کتاب میں سے کوئی خطرناک سی بات سنانے آئی اور ابھی شروع کیا تھا کہ زرمین بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ کیا یہ تم بورنگ چیزیں پڑھتی رہتی ہو بیا؟ وہ منہ بگاڑ کر اس سے بولی، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، عباس تم مجھے کمپیوٹر آپریٹ کرنا سکھا دو۔ جس کسی کو دیکھو آج کل کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور آئی ٹی کی باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے انگلش لٹریچر پڑھ کر بھی میں جاہل کی جاہل رہ گئی۔ سنڈے کو آ جانا، تمہیں تھوڑا بہت بتا دوں گا۔ ہاں اگر زیادہ اچھی طرح سیکھنا چاہتی ہو تو کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کر لو، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ میں نے جواباً بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تو وہ فوراً بولی، تھوڑا بہت بھی چلے گا۔ پھر میں زرمین کے ساتھ باتیں کرنے لگا اور بیا خاموشی سے اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ اتوار کے دن دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر میں اور زرمین اسٹڈی میں آ گئے۔ میں اسے کمپیوٹر سے متعلق بنیادی باتیں سمجھا رہا تھا جب بیا اندر داخل ہوئی۔ ایک نظر ہم دونوں پر ڈال کر وہ کوئی کتاب کھول کر میز کرسی سنبھال چکی تھی۔ بظاہر زرمین کے ساتھ باتوں میں مصروف ہونے کے باوجود میں یہ بات محسوس کر گیا کہ بیا کی ساری توجہ ہم لوگوں کی طرف تھی۔ وہ کتاب کھول کر بیٹھی ہوئی ضرور تھی، مگر پڑھا اس نے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس جیسی لاپرواہ خود میں مگن رہنے والی لڑکی کو کسی دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لیتے بلکہ تجسس میں مبتلا ہوتے دیکھ کر مجھے خاصا تعجب تھا۔ شام میں اور زرمین سی ویو جا رہے تھے۔ میں نے اخلاقاً بھی بیا سے چلنے کے لیے نہیں کہا، وہاں سے صاف انکار سننے کو ملے گا۔ فائدہ اپنی بے عزتی کروانے کا۔ اس قسم کی تفریحات کو تو وہ بیکار اور ناکارہ قسم کے لوگوں کے کرنے کا کام کہا کرتی تھی۔
مامی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز کچھ کھانے کو دیں۔ میں نے یوں ہی یونیورسٹی سے آتے ہی حسب عادت کچن کے باہر سے ہی چلانا شروع کر دیا۔ کچن میں زرمین اور بیا دونوں موجود تھی۔ بیٹھو باس، میں لاتی ہوں تمہارے لیے کھانا، زرمین نے مسکراتے ہوئے فوراً کہا۔ تم تو ماما کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی نا؟ کچھ تندیہ سے انداز میں وہ زرمین سے مخاطب ہوئی۔ میں نے چونک کر اسے بغور دیکھا۔ ہاں جا تو رہی ہوں، لیکن کھانا نکالنے میں کتنی دیر لگے گی؟ وہ اس کے طنزیہ انداز کا نوٹس لیے بغیر آرام سے بولی۔ تم جاؤ، میں دے دوں گی۔ وہ دوبارہ اسی جلے کٹے انداز میں بولی۔ تم؟ زرمین نے بڑے تعجب سے تصدیق چاہی۔ آخر وہ بھی اس کی کزن تھی، شروع ہی سے واقف ہوں گی محترمہ کی عادتوں سے۔ میں بہت گہری نگاہوں سے اس کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ نہیں بھائی زرمین، تم ہی نکال دو۔ بیا کے ہاتھوں سے نکلے سالن اور چاولوں میں سے فلسفہ، تاریخ اور ادب وغیرہ کا ہی ذائقہ آئے گا، اور اس وقت میرا کوئی بد ذائقہ چیز کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا۔ میں نے بہت سکون سے کہتے ہوئے ایک بھرپور نظر اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر ڈالی اور کچن سے باہر نکل آیا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ عورت کی نفسیات کے اس رخ پر تو میں نے اس سے پہلے کبھی غور نہیں کیا۔ جو کام میری توجہ التفات نہ کر پایا، وہ میری بیگانگی، لا تعلقی اور کسی دوسرے میں دلچسپی بخوبی سر انجام دے دے گی۔ میں اپنے آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کرتا خود ہی خود مسکرائے جا رہا تھا۔ بنت ہوا بھی عجیب تماشا ہے۔ کل تک جو مجھے کوئی بہت ہی بیکار، لاؤبالی اور غیر سنجیدہ سا لڑکا سمجھ کر بری طرح نظر انداز کیا جاتا تھا، اب اچانک ہی بہت خاص اور بڑی ہی اہم شخصیت بن گیا تھا۔ ویسے اس کے اس رد عمل سے اتنا تو میرے دل کو اطمینان ہوا کہ اندر سے وہ بہرحال ایک نارمل لڑکی ہے۔ خدا بھلا کرے زرمین کا، جو بالکل درست موقع پر کراچی آئی تھی۔ حالانکہ میری اس سے صرف دوستانہ انداز میں بات چیت ہوا کرتی، اسے خود بھی میری طرف سے کوئی خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں لاحق نہیں تھی، مگر بیا نے اپنے دل میں جو گمان پالنا شروع کیے تھے، وہ اسے ہماری دوستی کو کسی اور ہی رنگ میں سوچنے پر مجبور کیا کرتے۔ کچھ خود میں بھی جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا تھا جو اس کے شکوک میں اضافہ کریں۔ پہلے میں شام کا بیشتر وقت گھر سے باہر دوستوں میں گزارا کرتا، آج کل زیادہ وقت گھر پر رہنے لگا۔ مامی نے تو زرمین کو صرف کہیں گھمانے پھرانے کے لیے لے جانے کو کہا تھا، مگر میں اسے 2 مرتبہ شاپنگ کرانے ساتھ لے گیا۔ اس سے پہلے صرف سنا ہی تھا کہ عورتوں کی خریداری سے خدا پناہ میں رکھے، مگر زرمین کے ساتھ بازاروں کی خاک چھانتے اس بات کا یقین بھی آ گیا۔ کیا لڑکی تھی وہ، دل ہی نہیں بھرتا تھا اس کا شاپنگ سے۔ طارق روڈ، بہادر آباد، حیدری، صدر کلفٹن، کوئی جگہ جو اس نے چھوڑی ہو۔ گھنٹوں وہ بازاروں میں ماری ماری پھرتی تھی، اور جب گھر واپس آئی تو مامی سے شکوہ کرنے والے انداز میں بولی، ابھی تو میں رابی سینٹر نہیں گئی، یہ عباس جلدی مچا رہا تھا۔ میں نے جلدی کے الفاظ پر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اور آنٹی، میٹرو پر کیا زبردست ورائٹی آئی ہوئی ہے، سچ میرا تو سب کچھ خرید لینے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں گھٹوز کے ساتھ خوار ہونے کے بعد مزید یہ زنانہ گفتگو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ گیا۔ شمائل کے نئے پرنٹس دیکھے آپ نے؟ یہ دیکھیں، یہ بلور سوٹ کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ وہ شاپنگ بیگ میں سے مختلف اشیاء نکال کر انہیں دکھا رہی تھی، اور میری نظریں سامنے صوفے پر خاموش سی بیٹھی بیا کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ زرمین اور اس کی شاپنگ کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ زرمین کے ساتھ بازاروں میں پھرنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں تھا۔ میرے سر میں درد ہو گیا اس کی کپڑوں جوتوں کی باتیں سن کر، مگر اب جو بیا کے اس اداس چہرے پر نظر پڑی تو اچانک ساری تھکاوٹ اترتی محسوس ہوئی۔ حالانکہ شاپنگ کے لیے جاتے وقت زرمین نے بیا سے بھی چلنے کے لیے کہا، مگر میں نے اس کے جواب دینے سے پہلے ہی فوراً کہا تھا، بیا کو کپڑوں وپڑوں اور شاپنگ وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جتنی دیر ہم شاپنگ کرنے میں وقت برباد کریں گے، اتنی دیر میں تو یہ ایک آدھ کتاب نپٹا لے گی۔ میرا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ وہ اتنی سیدھی اور اللہ میاں کی گائے نہیں تھی کہ اپنے بارے میں کوئی کمنٹ سن کر جواب نہ دے، مگر اس وقت میری بات پر کچھ کہے بغیر زرمین سے بولی، تم لوگ جاؤ زرمین۔ زرمین تو اس کے بعد بھی کھڑی اس سے کچھ باتیں کرتی رہی، مگر میں بے نیازی سے کندھے اچکا کر پورچ کی طرف چلایا۔ زرمین کا 15 روز کا یہ دورہ میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا۔ اس کے آ جانے سے وہ سوئی ہوئی خود سے مگن اور لاپرواہ لڑکی جاگ گئی تھی۔ حالانکہ اتنے دنوں تک مستقل مزاجی سے سارا وقت گھر پر ٹکنے، زرمین کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے، ٹی وی دیکھتے، کارڈز کھیلتے میں بری طرح بور ہو گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے اس بوریت کو بڑے سکون سے برداشت کیا۔ وہ جاتے وقت میری مہمان نوازی اور اس کے لیے اتنا زیادہ ٹائم نکالنے پر کافی شکریہ ادا کر کے گئی۔ اس روز میں یونیورسٹی سے گھر آیا تو ایک بہت ہی مختلف نظارہ دیکھنے کو ملا۔ جلدی آ جاؤ باس، تمہارے فیورٹ چکن رائس اور چکن چلی بنائے ہیں میں نے۔ مامی نے میری شکل دیکھتے ہی کھانے کا مینیو بتایا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے چہرے پر پھیلے حیرت بھرے تاثرات کو چھپاتے ہوئے گردن ہلا دی۔ 5 منٹ بعد ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ مامی بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی، خوشی ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں ان کی خوشی اور مسکراہٹوں پر خود بھی دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ آج کل تو یونیورسٹی کے بعد سیدھا اچھے بچوں کی طرح گھر تشریف لائی جانے لگی تھی۔ کافی دنوں سے یہی ہو رہا تھا کہ لنچ پر وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتی۔ کھانے کے بعد میں کچھ دیر سستانے کے ارادے سے کمرے میں آ گیا۔ مامی بھی میرے پیچھے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ تم نے دیکھا عباس؟ اوف میرے اللہ، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ وہ میرے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔
جب صبح بیا نے مجھ سے کہا آج وہ یونیورسٹی نہیں جائے گی اور یہ کہ آج اسے میرے ساتھ بیوٹی پارلر جانا ہے، میں ان کی باتوں پر خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ یقین تو اب تک مجھے بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھونسلہ جو اس کے سر پر رہا کرتا تھا ختم بھی ہو سکتا ہے۔ میرے کہنے پر کہ بالوں کی کٹنگ کروا لو، کس طرح منہ بگاڑ کر محترمہ نے کہا تھا۔ مجھے اچھا وچھا لگنے کا کوئی شوق نہیں، اور اب بڑی خاموشی سے جا کر اچھا لگنے کی ایک کوشش کر لی گئی تھی، اور خیر کوشش کافی کامیاب بھی رہی۔ کتنی بدلی بدلی اور پیاری لگ رہی تھی وہ صرف ہیئر سٹائل چینج کر لینے سے۔ پتہ نہیں اس کٹنگ کا نام کیا تھا، مگر شانوں سے ذرا نیچے آتی اس کے وہ براؤن کلر کے سلکی بال بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ مامی کے جانے کے بعد میں کتنی ہی دیر تک لیٹا ہوا اس تبدیلی کو انجوائے کرتا رہا۔ شام میں وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بظاہر ایک لاپرواہ سی نگاہ اس پر ڈالی اور کارڈلیس اٹھا کر اس کے برابر والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بالوں کے ساتھ ساتھ لباس میں بھی کافی بہتری آئی تھی۔ ایک تو پورا سوٹ ایک سا تھا، ورنہ میں نے اسے کبھی سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے نہیں دیکھا تھا۔ میں فیصل سے فون پر بات کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کنکھیوں سے اس کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ مجھے تو لڑکیوں کے لمبے بال پسند تھے، بالوں ہی میں تو عورت کا سارا حسن ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر عزیر کے اسائنمنٹ پر بات کر رہا تھا۔ میری اس بے متوقع انتہائی فضول بات پر حیرت سے بولا، خیر تو ہے عباس، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں اس کی حیرت پر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ زیادہ ہنسی تو مجھے بیا کے چہرے پر موجود تاثرات کو دیکھ کر آ رہی تھی۔ آج کل کی یہ برکٹی لڑکیاں کتنی کوفت ہوتی ہے ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر۔ ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد سے مامی کی ایک رشتہ دار آئی تھی ہمارے گھر۔ کیا حسین لمبے بال تھے اس لڑکی کے، گھٹنوں کو چھوتے ہوئے۔ میں مسکراہٹ دبائے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کس کو سنا رہے ہو یہ ساری باتیں؟ کون بیٹھا ہے تمہارے پاس؟ وہ میرا ہی دوست تھا، آہر جینیس کیوں نہ ہوتا۔ میں بغیر کوئی جواب دیے ہنسنے لگا۔ بیا ایک دم ٹی وی بند کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسے جاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے میں نے دوبارہ اسائنمنٹ پر بات شروع کرنی چاہی، مگر فیصل میری کچھ دیر پہلے کی بکواس کی وجوہات دریافت کرنے پر مصر تھا۔ بتائیں گے بیٹا تمہیں وقت آنے پر، ابھی صبر کرو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے مزید کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ آج کل میں اسے دل بھر کر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ لان میں یا لاؤنج میں میرے پاس آ کر بیٹھتی بھی تو میں کچھ ہی دیر میں وہاں سے اٹھ جایا کرتا۔ زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ مامی کو پڑھائی کی مصروفیت کہہ کر مطمئن کیا ہوا تھا۔ اس روز اتوار تھا۔ میں سارا دن دوستوں کے ساتھ گزار کر مغرب سے کچھ پہلے گھر واپس آیا۔ ماموں جان، مامی اور بیا تینوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں سب کو سلام کرتا وہیں بیٹھ گیا۔ عباس کے لیے بھی چائے لاؤ بیا، مامی کے کہنے پر وہ فرما برداری سے فوراً اٹھ گئی۔ مامی آپ کو کیا میں بہت برا لگنے لگا ہوں؟ میں نے تھوڑی غمزدہ شکل بناتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ وہ تعجب سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے میری بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بیا جو چائے بنائی گئی اسے چائے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اور ایسا عجیب و غریب محلول پی کر مجھ بیچارے پر کیا گزرے گی اس کا اندازہ آپ کر سکتی ہیں۔ ماموں جان اور مامی میرے تبصرے پر مسکرانے لگے، جبکہ وہ دوبارہ واپس بیٹھ گئی، مگر شکل پر 12 بج رہے تھے، منہ اچھی طرح پھلا ہوا تھا۔ اتنی بری چائے بھی نہیں بناتی میری بیٹی، ہم لوگ اس وقت بیا ہی کے ہاتھوں کی بنی چائے پی رہے ہیں۔ اچھی خاصی چائے بنائی ہے اس نے، ماموں جان نے لاڈلی بیٹی صاحبہ کا منہ بنتا دیکھ کر جلدی سے کہا۔ مامی کو اٹھتا دیکھ کر میں نے بے ساختہ انہیں روکا۔ اب بیٹھے مامی، میرا چائے پینے کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا۔ میرے کہنے پر وہ دوبارہ بیٹھ گئے۔ تمہیں اب کہیں اور تو نہیں جانا؟ کچھ دیر ماموں جان نے مجھ سے پوچھا۔ میرے نفی میں سر ہلانے پر وہ بولے، بیا کی فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، تم چھوڑ آنا اسے۔ اگر ماموں جان کی بجائے یہ فرمائش خاتون نے کی ہوتی تو میں جھٹ کے انکار کر دیتا، مگر اب سوائے اقرار کے گردن ہلانے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ نماز کے بعد میرا کچھ دیر پڑھنے کا پروگرام تھا۔ اپنے کمرے میں آنے سے پہلے میں نے اس سے کہہ دیا تھا، جس وقت چلنا ہو مجھے بتا دینا، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ 9 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ دستک دیکھ کر وہ اندر آ چکی تھی۔ چلو عباس، میں نے فائل پر سے نظریں اٹھا کر ایک پل کو اس کی سمت دیکھا، اور اپنی نظریں اس پر سے واپس ہٹانے میں مجھے خاصی مشکل ہوئی۔ دل چاہ رہا تھا اسے بار بار دیکھوں، مگر دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر میں نے بڑی لاپرواہی سے بغیر اس پر نگاہ ڈالے کہا، تم چلو پورچ میں آ رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ گاڑی کی چابی اٹھاتا میں پورچ میں آیا تو وہ گاڑی کے پاس ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی، سر جھکائے پتہ نہیں زمین پر کیا تلاش کیا جا رہا تھا۔ پہلی نظر میں تو کیونکہ اسے نظر انداز کر ہی چکا تھا اس لیے اب دوبارہ دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، جبکہ وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ اتنے اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوئے تو میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سی گرین کلر کا پیارا سا سوٹ، کھلے ہوئے بال، جیولری اور شاید میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ ویسے اس بے رنگی لڑکی کو میک اپ کرنا آتا تو نہیں ہوگا، پتہ نہیں میک اپ تھا یا نہیں، بہرحال لپسٹک تو لگی ہوئی تھی۔ اتنی بری چوائس بھی نہیں ہے میری۔ میں نے اپنی کچھ عرصہ پہلے کی رائے پر نظر ثانی کی، مجھ جیسے ہینڈسم بندے کے ساتھ یہ لڑکی سوٹ کرے گی۔ خود سے کہتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ خاموشی سے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یوں ہی گاڑی چلاتے چلاتے میرا دھیان اس کے گلاسز کی طرف گیا۔ اوہ، تو کانٹیکٹ لینسز بھی لگ گئے۔ میں نے اپنی بے خبری پر افسوس کیا۔ آج کل زیادہ وقت گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے مامی سے بھی زیادہ بات چیت نہ ہوتی تھی۔ خوبصورت لڑکیاں جب خاموش ہوتی ہیں تو اور خوبصورت لگتی ہیں، اور خاص طور پر جب یہ خاموشی آپ کی وجہ سے ہو۔ میں اس کی خاموشی کو بھی انجوائے کر رہا تھا۔ اس کی دوست کے گھر پر اسے ڈراپ کرتے ہوئے میں نے بڑے بے مروت انداز میں کہا، ٹھیک 2 گھنٹے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا، چاہے تم اس وقت فارغ ہوئی ہو یا نہیں، میں بالکل انتظار نہیں کروں گا۔
وہ گفٹ ہاتھ میں لیے دروازہ بند کرتے کرتے ٹھٹک کر رکی۔ تم مت لینے آنا، میں روحی سے کہہ دوں گی، وہ مجھے ڈراپ کروا دے گی۔ بہت ناراضی اور غصے میں یہ جملہ بولا گیا، باقی غصہ گاڑی کے دروازے پر اتارا گیا۔ اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ کتنی دیر تک میرے کانوں میں دھماکے ہوتے رہے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود میرا ارادہ تھا اسے لینے کے لیے جانے کا، مگر جب گھر پہنچا تو مامی نے بتایا بیا کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی واپسی میں عباس کو مت بھیجیے گا، ابھی تو فنکشن شروع بھی نہیں ہوا، بہت دیر لگے گی۔ میں نے بغیر کوئی تبصرہ کیے سر ہلا دیا، مگر واپسی میں جب اسے ایک اسمارٹ سے لڑکے کے ساتھ گاڑی سے آتا دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اگرچہ وہ اس لڑکے کے ساتھ اکیلی نہیں تھی، لڑکے کے برابر والی سیٹ پر غالباً بیا کی سہیلی بیٹھی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر ان لوگوں کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں ٹیرس پر کھڑا جلتا بھنتا یہ سین دیکھ رہا تھا۔ زیادہ آگ تو مجھے اس وقت لگی جب وہ مسکرا کر ان محترم کو بطور خاص خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ اگرچہ آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، مگر اندازہ تو ہو رہا تھا کیا بات ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ تو کبھی اخلاق نہیں نبھایا گیا، اور وہ رسل کرو کا جانشین بہت اچھا لگ رہا تھا، جو مسکرا مسکرا کر شکریہ ادا کیے جا رہے تھے۔ یہ سب سوچتے وقت یہ خیال نہیں آیا کہ آج کل میں خود اس کا کتنا دل جلاتا ہوں، اور وہ بھی جان بوجھ کر، جبکہ وہ مجھے جلانے کے لیے نہیں مسکرائی تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ٹیرس پر کھڑا ہوں۔ چھٹیاں ہوئی تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بنایا۔ اسلام آباد، مری بوربن، نتھیا گلی وغیرہ وغیرہ سے ہوتا ہمارا آگے کافی سارے شمالی علاقوں میں گھومنے کا پروگرام تھا۔ تم اسلام آباد بھی جاؤ گے؟ میں سامان پیک کر رہا تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ اسلام آباد کے ساتھ اسے کیا پریشانی ہے مجھے اچھی طرح معلوم تھا، اس لیے جھٹ سنجیدگی سے بولا اسلام آباد تو جانا ہی ہے، زرمین سے وعدہ کیا تھا میں نے کہ چھٹیوں میں اسلام آباد ضرور آؤں گا۔ زرمین کا ذکر کرتے وقت لہجے میں خوب ساری مٹھاس بھی گھولی تھی۔ کیا لڑکی ہے بھائی وہ، میں تو اب تک حیران ہوں، اس قدر خوش لباس، خوش گفتار، اس کے پاس بیٹھو تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس طرح برملا زرمین کی تعریف کی، وہ بھی اس سے۔ وہ اپنے تاثرات مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی گویا ہوئی، صحیح کہہ رہی ہو، میری سب کزنز میں زرمین کو سب سے زیادہ ڈریسنگ کا سینس ہے۔ حالانکہ دل ہی دل میں وہ زرمین کو گالیاں دے رہی ہوگی، مگر منہ سے اس کے لیے پھول جھڑ رہے تھے۔ میں اپنی مسکراہٹ اسے چھپاتا بیگ میں کپڑے رکھنے لگا۔ سچی بات تو یہ تھی کہ میرا زرمین کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ اگر میری کزن ہوتی تو میں جاتا، اچھا بھی لگتا۔ بلا وجہ مامی کے رشتہ داروں میں گھسنا، نہ تو مجھے ایسا کوئی شوق ہے نہ ضرورت، یہاں بھی اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت ان محترمہ کی وجہ سے ہی دے دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سے تو میری کبھی اس سے بھولے بٹ کے بھی کوئی بات چیت یا رابطہ نہ ہوا تھا۔ خوب سارے دن گھوم گھام کر ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں گھر پہنچا تو بیا گھر پر اکیلی تھی۔ ماموں جان اور مامی کی بابت اس سے دریافت کیا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا میگزین سائڈ پر رکھتے ہوئے مجھ سے کھانے کا پوچھا۔ لڑکی واقعی سدھر گئی ہے، میں نے خود سے کہا۔ مامی اس کی انہی باتوں سے تو چیڑا کرتی تھی، کوئی آئے جائے وہ اپنی ذات میں مگن، چائے پلا دو۔ میں نے کھانے کے لیے منع کرتے ہوئے چائے کا کہا تو وہ جتانے والے انداز میں بولی، سوچ لو، میری بنائی ہوئی چائے کو چائے کے علاوہ سب کچھ کہا جا سکتا ہے، اور پھر اس میں سے فلسفہ، ادب اور تاریخ وغیرہ کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی۔ میں اس کے دل جلے انداز پر اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں پایا۔ کوئی بات نہیں یار، کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے چائے میں فلسفیانہ مزہ شامل کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر چلی گئی۔ میں یوں ہی کچھ سستی کے عالم میں وہیں صوفے پر دراز ہو گیا۔ پاس رکھا میگزین جو وہ پڑھتے پڑھتے الٹ کر وہیں رکھ گئی تھی، میں نے وقت گزاری کے لیے اٹھا لیا۔ وہ صفحہ جو وہ پڑھتے پڑھتے گئی تھی، اسے دیکھتے میں ساختہ میرے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سردیوں میں کینوؤں کے چھلکوں کا ماسک کس طرح تیار کیا جائے، اور بادام میں دودھ ملا کر ماسک کس طرح تیار ہوتا ہے، ملتانی مٹی کس قسم کی جلد کے لیے مناسب رہتی ہے، بلکہ لمبی گھنی کرنے کے لیے زیتون کے تیل کا مساج، اور بالوں میں انڈا اور دہی ملا کر کب اور کیوں لگائے جاتے ہیں، یہ سب اس میں درد تھا، اور میرا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ قدموں کی چاپ پر میں نے جلدی سے میگزین واپس رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے یوں لیٹ گیا جیسے اس وقت سے اسی پوزیشن میں تھا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے میں نے ایک نظر بغور اسے دیکھا تو احساس ہوا ان میں سے بہت سے نسخے غالباً بڑی پابندی سے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بالکل سادہ سے ہولیے میں تھی، نہ میک اپ نہ کوئی اور تیاری، مگر اپنے نئے فریم والے گلاسز میں اس کے چہرے پر بڑے زبردست سوٹ کر رہے تھے۔ اتنی اچھی تو لگ ہی رہی تھی کہ میں یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ وہ میرے اس طرح دیکھنے پر کچھ سٹپٹا سی گئی۔ جہاں زیب انکل کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے وہ لوگ پاکستان آ رہے ہیں، ارسلان اور احمد کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا۔ اس کے بتانے پر میں چائے پیتا کچھ سوچنے لگا۔ پاپا کے آنے پر میں نے پہلی فرصت میں ان سے وہ بات کر لی جو کافی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ انہیں میری پسند سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ لوگ سلمان آنٹی کے بھائی کے گھر ٹھہرے تھے، اور میری خواہش پر پاپا سلمان آنٹی، ارسلان اور احمد اسی شام ماموں جان کے ہاں آ گئے۔ میرے فائنل ایگزامز ختم ہو گئے تھے، آج کل میں اپنے پروجیکٹ میں مصروف تھا۔ پروجیکٹ سے فارغ ہو جانے کے بعد تو مجھے یہاں سے چلے ہی جانا تھا۔ مجھے لگتا ہے ایک پیج مسنگ ہے اس میں، تو اس کو پھر مس ہی رہنے دیتے ہیں، چیک کر لیتی ہوں۔ ہوئے تھے پیجز چلے، مجھے یہاں سے چلے ہی جانا تھا، اور جانے سے پہلے میں اپنی نیا پار لگانا چاہتا تھا۔ یوں بھی پچھلے دنوں جو بیا کی کوئی رشتہ دار خاتون
بڑی پابندی سے یہاں سے چکر کاٹ رہی تھی اور ہر چکر میں اسے خوب لپٹا لپٹا کر پیار بھی کیا کرتی. وہ مجھے خاصا مشکوک کر دیا کرتا. یہ بات میں مامی سے باتوں باتوں میں پتہ چل چکی تھی کہ وہ اپنے لاڈلے سپوت کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف ہیں اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی. ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا. پہلے بھی تو یہی بیا تھی، تب کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں، اور اب اتنی دیوانہ وار چاہت. اب لوگوں کو اس کا دل بھی خوبصورت نظر آنے لگا ہے اور بھی بہت سی اچھائیاں نظر آنے لگی. اسے اس رنگ میں تو میں اپنے لیے لایا ہوں، اب کسی اور کو اتنی آسانی سے اسے لے جانے دے سکتا ہوں؟ وہ میرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہو سکتا اور وہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جس سے تمہاری زندگی وابستہ ہوگی. ماموں جان اور مامی پہلے تو حیران ہوئے. میں بھی وہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا. پتہ نہیں حوروں کا مذکر کیا ہوتا ہے. بہرحال اگر آسمان سے وہ بھی آ جاتا مامی تب بھی مجھے اس پر ترجیح دیتی. اتنا اندازہ تو مجھے اچھی طرح سے تھا. بغیر کسی سوچ بچار کے ماموں جان اور مامی نے فوراً رشتے کے لیے اپنی طرف سے منظوری دے دی. ہمارے لیے تو بات سے بھر کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، مگر بیا سے پوچھنا ضروری ہے. میں اس معاملے میں اولاد پر زبردستی کرنے یا اپنا فیصلہ مسلط کرنے کا قائل نہیں. ماموں جان نے بڑی سنجیدگی سے پاپا سے کہا، تو افیئر زمین سے چلا رہی ہو اور پرپوز مجھے کر رہے ہو؟ یہ افلاطون کی بچی مانے گی نہیں. ارے احمق لڑکی، ایسے موقعوں پر لڑکیاں شرماتی ہیں، نہ کہ لڑنے کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے اس کے لال پلے چہرے کو بغور دیکھا. میرا زمین کے ساتھ کوئی افیئر نہیں. میں نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا. ہاں میں تو پاگل ہوں نا، مجھے تو جیسے کچھ نظر ہی نہیں آتا. وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوئی. اس اسٹڈی میں رکھی آدھی سے زیادہ کتابیں تمہاری ذاتی ملکیت ہیں، اور اتنی عالم فاضل لڑکی کو پاگل سمجھنے کی میں تو کبھی بھی حماقت نہیں کر سکتا. مگر بہت کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی تمہارا علم خام رہ گیا. تمہیں لوگوں کے چہرے پڑھنے نہیں آتے، کون تمہارے لیے کیا فیلنگز رکھتا ہے یہ سمجھنا نہیں آتا. میں ایک دم کرسی چھوڑ کر اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے. بہت گہرے لہجے میں بولا. وہ میرے انداز پر ایک دم بوکھلا سی گئی. وہ جتنے طوفانی انداز میں چیختی چلاتی اسٹڈی میں آئی تھی، اس کے برخلاف بڑی خاموشی سے چپ چاپ باہر نکل گئی. اگلا دن میرے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آیا. میں پروجیکٹ کے سلسلے میں مختلف فرم اور کمپنیوں میں خوار ہوتا شام میں گھر آیا تو پاپا کی طرف پاپا وغیرہ آئے بیٹھے تھے. بھیا ذرا جلدی سے اندر آئیں. ارسلان پورچ میں ہی میرا استقبال کرنے کھڑا تھا. میں پاپا وہ لوگوں کی آمد اور اتنے پرجوش انداز پر حیران تھا. کل ہی تو یہ لوگ ہو کر گئے تھے، آج پھر آنے کی کیا ضرورت؟ اندر بھرا تو کچن سے نکلتی مامی بھی میری طرف دیکھ کر مسکرائیں. سب کی مسکراہٹ اور خوشیوں کا پس منظر اچانک ہی میری سمجھ میں آ گیا. جلدی سے فریش ہو کر آؤ، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں. مامی نے مجھ سے کہا. ڈرائنگ روم سے باقی تمام لوگوں کی باتوں اور کہہ کہو کی آوازیں آ رہی تھیں. میں فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو اندر کا منظر میری خوشیوں میں اضافے کا باعث تو تھا، مگر حیرت کا نہیں. میں اندازہ لگا چکا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ارسلان اور احمد کا شور شرابہ، پاپا اور سلمان ٹی کے پاس بیٹھی بیا اور وہ بھی میرا لایا ہوا سوٹ پہنے. حالانکہ اسے خریدتے وقت میں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ سوٹ وہ ہماری انگیجمنٹ کے دن پہنیں گی. میں ان لوگوں کے بالکل سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا. کوئی بڑے پیمانے پر تقریب تو نہیں ہو رہی تھی. وہ خاص طور پر تیار ہوتی، مگر اس سوٹ اور بالکل معمولی سی تیاری کے ساتھ بھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی. سر جھکائے بالکل خاموش، کچھ شرماتی ہوئی. پاپا نے اسے رنگ پہنائی، سلمان آنٹی نے مٹھائی کھلائی. سب خوش تھے. ہنسی مذاق کہہ کے ہنگامے. جلدی جلدی میں بھی مامی نے ڈنر پہ خاصا انتظام کر لیا. وہ سارا وقت سر جھکائے شرمائی شرمائی سے رہی اور میں اسے شرماتا دیکھ کر خاصا حیران ہو رہا تھا. کھانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے تو ماموں جان اور بیا بھی اپنے اپنے بیڈ رومز میں چلے گئے. میں اور مامی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. مامی سے تو میری ہمیشہ سے ہی دوستی رہی. یوں بھی وہ ہر بات وہ مجھ سے شیئر کرتی تھی. اب اس رشتے پر خوشی کا اظہار میرے سامنے کیوں نہ کرتی؟ مجھے تو تم ہمیشہ سے ہی اچھے لگتے ہو عباس، مگر اس نظر سے تو میں نے کبھی تمہارے لیے سوچا نہیں تھا. میں نے کبھی تمہارے اور بیا کے متعلق اس طرح نہیں سوچا، بلکہ کبھی بھولے بھٹکے بھی یہ خیال میرے دل میں نہیں آیا. تم نے یہ بات کیسے سوچ لی؟ میں ان کے سوال پر مسکرا دیا. اس لیے مائی سویٹ مامی کہ آپ نے تو صرف اپنی بگڑی ہوئی صاحبزادی کو سدھارنے کا کام میرے ذمہ لگایا تھا، مگر میں نے یہ سوچا کہیں میرے سدھارنے کے کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ نہ بگڑ جائے، اس لیے کیوں نہ یہ ذمہ داری مستقل ہی قبول کر لوں. میرے جواب پر ہنس پڑی. میں اس لڑکی کی طرف سے کتنی فکر مند رہا کرتی تھی. لوگ تو ماؤں کی تربیت کو ہی الزام دیتے ہیں. ہر وقت فلاسفر بنی، نہ کپڑوں کا ہوش، نہ دنیا زمانے کی کوئی فکر. اب تم نے دیکھا ہے اسے تیار ہونے کا ڈھنگ بھی آ گیا ہے، کچھ لڑکیوں والے کام بھی کرنے لگی ہے، اور تو اور آج کل کوکنگ میں بھی دلچسپی لینے لگی ہے. یہ سب تمہاری وجہ سے ہے عباس، ورنہ میں تو ہر جتن کرنے کے بعد مایوس ہو چکی تھی. وہ میرا ہاتھ تھام کر تو شکرانہ انداز میں بول رہی تھیں، مگر میں ان کی بات زیادہ توجہ سے سن نہیں سکا. میں سامنے لگے آئینہ میں بیا کو لاؤنج کی طرف آتے اور پھر ایک دم مڑ کر تیزی سے واپس جاتے دیکھ چکا تھا، اور اسی چیز نے مجھے مامی کی بات پر توجہ نہیں دینے دی. میرا خیال ہے اب سونا چاہیے. میرے کہنے پر وہ بھی گھڑی دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی. انہیں شب بخیر کہتا میں سیدھا اس کے کمرے کی طرف آیا. جو باتیں اس نے سن لی تھی وہ اس انداز میں اس تک نہیں پہنچنی چاہیے تھیں، اور اس بات نے مجھے پریشان کر دیا. میری دستک کے جواب میں جب کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ گیا. دونوں ہاتھ لٹکائے وہ بیڈ پر ساکت بیٹھی تھی. میرے اندر آنے کا بھی اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا. بیا
میں نے اسے آواز دی مگر اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں اس کے بالکل سامنے کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ میری بات سنو بیا، میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے کہا، اور آگے بھی کچھ بولنا چاہتا تھا کہ وہ فوراً ہی میرا ہاتھ جھٹک کر چلائی، تم میرے ساتھ مزید کوئی ڈرامہ مت کرنا عباس۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں جسے محبت سمجھتی تھی وہ تو ڈرامہ تھا، مجھ بگڑی ہوئی کو سدھارنے کا ایک پلان، تمہاری توجہ، تمہاری ہر ایک بات سب جھوٹ تھی۔ یہ سوٹ جو آج میں نے بڑی خوشی خوشی پہنا تھا، اسے تم میرے لیے بہت پیار سے لائے تھے، یہ بھی جھوٹ تھا، دھوکہ تھا۔ کیوں تم ماما کی محبت میں اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو عباس؟ مجھ میں تو کوئی اچھائی ہی نہیں۔ ہاں واقعی میرا علم خام رہ گیا، مجھے لوگوں کو سمجھنا نہیں آیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایسا نہیں ہے بیا، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ سوٹ میں واقعی تمہارے لیے بہت پیار سے لایا تھا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کرنا چاہے تو اس نے ہاتھ جھٹک دیے۔ ہم لوگ تم میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے تھے، یہ بالکل سچ ہے۔ تم خود بتاؤ، تمہارا وہ انداز کیا نارمل انداز کہلایا جا سکتا تھا؟ مامی کی اس حوالے سے فکر مندی بالکل جائز تھی۔ مامو جان نے تمہاری قابلیت اور علم کی تعریفیں کر کر کے تمہیں عام لڑکیوں سے بہت مختلف بنا دیا تھا، اتنا مختلف کہ تم اب نارمل لگنے لگی تھی۔ میں نے مامی کے کہنے پر تم میں تبدیلی پیدا کروانے کی، یا اگر تم مائنڈ نہ کرو تو تمہیں سدھارنے کی ذمہ داری قبول کی۔ اس وقت میں نے صرف مامی کے کہنے پر یہ بات مانی تھی، ورنہ تم جس طرح کی ہولناک اور خطرناک باتیں کیا کرتی تھی ان سے میں پناہ مانگا کرتا تھا۔ مگر یہ بالکل شروع کی بات ہے، بالکل شروع کی، جب میں تمہیں مامی کی خاطر برداشت کرتا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، جو کام میں نے مامی کی خاطر شروع کیا وہ خود اپنی خاطر کرنے لگا۔ تم ہر طرح تبدیل ہو جاؤ، بالکل ایک آئیڈیل لڑکی بن جاؤ، میرے لیے تم بالکل ویسی ہی ہو جاؤ جیسا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، بس یہی میری خواہش تھی۔ مجھے تو تم اس طرح بھی اچھی لگتی تھی، اگر میں تمہیں اس رنگ اور اس روپ میں نہ ڈھالتا، تم سر جھکانا اور شرمانا نہ سیکھتی، بننا سنورنا تمہیں نہ آتا، تو پھر بعد میں جب ہم ایک ساتھ کہیں جاتے تو لوگ تمہاری چوائس اور تمہارے ٹیسٹ کی تو خوب تعریفیں کیا کرتے اور مجھے بس ذوق اور پاگل قرار دیتے۔ سنجیدگی سے شروع کی گئی بات کے آخر میں میں بغیر سنجیدہ ہو گیا تھا، مگر وہ تب بھی ٹس سے مس نہ ہوئی، اس لیے ناراض شکل لیے خفا سی بیٹھی تھی۔ ہاں اب تو تم مجھے اسی طرح نظر انداز کرو گی۔ اب تمہارے اور بہت سے طلبگار جو پیدا ہو گئے ہیں وہ تمہاری مومانی جان بھی خوب پھیرے لگا رہی ہیں، خوب تم پر دل بھر کر انہیں پیار آتا ہے۔ اب تم سب کو پیاری لگتی ہو، بہت گڈ لکنگ اور بہت اٹریکٹیو، اور یہ ہے بھی بالکل سچ۔ مگر بیا، میں نے تمہاری خوبصورتی کی وجہ سے تم سے محبت نہیں کی، تم مجھے اس وقت بھی اچھی لگتی تھی جب تم خوبصورتی کے کسی پیمانے پر پوری اترتی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے شکوہ کرنے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ اب میری طرف دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے ناراضی اور خفگی کی دھند کچھ چڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اور ویسے تو تمہیں اچھا لگنے اور تیار ہونے کا کچھ خاص شوق نہیں، مگر پھر بھی تم ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب ہو سکتا ہے یہ اچھا لگنا کینو، مالٹو، ملتانی مٹی اور کھیرے کی وجہ سے ہو، بہرحال یہ سچ ہے، تم ان کپڑوں میں ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ اپنی تعریف پر تھوڑا سا شرمائی تھی، مگر جملے کا اختتامی حصہ سن کر اس نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ پرفیوم بھی تم نے پتہ نہیں کون سا لگایا ہے، مگر جو بھی ہے خوشبو لاجواب ہے۔ میں نے خوب گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا، حالانکہ ان پرفیومز اور ہیئر سپریز میں کتنے خطرناک اور مہلک کیمیکل شامل ہوتے ہیں، خاص طور پر کاربنز، کلورو فلورو، اور یہ کتنا خطرناک کیمیکل ہے۔ اوزون کی لیئر کی تباہی میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کیمیکل کا۔ میں نے شرارت بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالیں تو کچھ جھیم کر اس نے ایک دم وہاں سے اٹھنا چاہا۔ ابھی آپ کہاں جا سکتی ہیں محترمہ؟ ابھی تو مجھے آپ سے مہاتما گوتم بدھ کے اقوال سننے ہیں، گنے اور کپاس کی فصلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، اور ڈارون کے نظریے کے بارے میں تو ہم لوگ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ میں نے اسے مزید چھیڑا تو وہ مجھے گھورتے ہوئے چلائی تھی، سو جاؤ تم عباس۔ پاس ہی رکھا کشن بھی میرے اوپر پھینکا گیا اور جو میں نے بڑے آرام سے کیچ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔